کو ایک سکھ کہتا تھا کہ لغت کافی ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. وہ انگلستان چلا گیا انگریزوں کے ملک میں, تو لغت کی کتاب ساتھ لے گیا انگریزی کی. تو سب سے پہلے بھوک لگی, کھانا کھانا تھا, تو ہوٹل میں گیا. اب وہ ہوٹل میں الگ الگ چیزیں مل جاتی تھی کہ دل کا گوشت, گردے کا گوشت وغیرہ. تو دیکھا کہ لسٹ لگی ہوئی ہے, زبان کا گوشت اس نے کھانا تھا. اب زبان کا لفظ مشترک ہے, اس گوشت کے لوتھڑے کے لیے بھی زبان کا لفظ بولا جاتا ہے, اور یہ جو آپ بولتے ہیں یہ پشتو زبان ہے, یہ سرائیکی زبان ہے, یہ انگریزی زبان ہے, یہ فرانسیسی زبان ہے, یہ ڈچ ہے, ان کو بھی زبان کہتے ہیں. اب اس نے جلدی سے لغت کھولی, لفظ زبان لکھا تھا, اس کے آگے لکھا تھا لینگویج. اس زبان کو انگریزی میں ٹنگ کہتے ہیں, اور یہ جو زبانیں بولی جاتی ان کو لینگویج کہتے ہیں. اب وہ جلدی سے بڑے فخر سے کہتا ہے اے پلیٹ آف لینگویجز, کہ ایک پلیٹ دے دو مجھے, تھوڑی سی پشتو رکھی ہو, اس میں تھوڑی سی انگریزی ہو, تھوڑی سی سرائیکی ہو, تھوڑی سی پنجابی ہو, اس قسم کی پلیٹ تیار کر دو. اب وہ لغت سے حل کر رہا ہے نا, اے پلیٹ آف لینگویجز. اب وہ انگریز حیران کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی ہے, ہم کہاں سے ایسی ڈش تیار کریں, پلیٹ تیار کریں جس میں یہ زبانیں اکٹھے کر کے رکھی ہیں زبانیں. تو کوئی پرانا سکھ بیٹھا تھا, انہوں نے پوچھا بھی یہ نیا آیا, پوچھو کیا کہتا ہے, کہ زبان کا گوشت مانگتا ہے. انہوں نے ایک پلیٹ دے دی, کھا لیا. اب اور دوسری پلیٹ مانگنی تھی, پھر لغت کھول لی ڈکشنری, اور کیا آگے لکھا تھا اینڈ, تو ون پلیٹ اینڈ. حالانکہ محاورے میں ونس مور کہنا چاہیے تھا نا کہ ایک اور دے دو, ون پلیٹ اینڈ. اب وہ انگریز اپنی جگہ پریشان ہے کہ یہ بلا آ کہاں سے گئی ہے, اور وہ اپنی جگہ خوش ہے کہ میں اتنا بڑا انگریزی دان ہو گیا ہوں کہ میری بات کے لیے انگریزوں کو بھی ترجمان کی ضرورت پڑتی ہے, اور وہ دوسرے سے پوچھتے ہیں. یہی حال منکر حدیث وغیرہ کا ہے. اب اس نے خیر وہ ایک پلیٹ اور مل گئی, کھا لی. اب کوئی پھل کھانا ہے تو آلو بخارا نظر آیا, تو کھولی پھر لغت. آلو بخارے کا لفظ نظر نہیں آیا, آلو کا لفظ ملا کہ لکھا تھا پوٹیٹو, اور ادھر سے بخار کا لفظ نکال لیا, فیور. اب بخارا بنانا تھا تو اے ساتھ لگا لیا, اے پلیٹ آف پوٹیٹو فیورا, اے پلیٹ آف پوٹیٹو فیورا. اب ان انگریزوں کے فرشتوں کو بھی پتا نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے پوٹیٹو فیورا. اب وہ پریشان ہے کہ یہ سکھ آ کہاں سے گیا ہے, اور سکھ خوش ہے کہ دیکھو میں کتنا بڑا عربی دان ہو گیا ہوں, میں انگریزی دان, کہ انگریزوں کو بھی بھاگنا پڑتا ہے کہ بھی ذرا سمجھاؤ کیا کہتا ہے ترجمہ کر کے. یہی حال منکرین حدیث وغیرہ کا ہے, غیر مقلدین کا ہے. آج قرآن اور حدیث سکھوں کے پلے پڑ گیا ہوا ہے جا کر. وہ کہتے ہیں ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے نبی پاک کی ضرورت نہیں, لغت ہی کافی ہے. یہ کہتے ہیں ہمیں حدیث سمجھنے کے لیے مجتہد کی ضرورت نہیں, لغت ہی کافی ہے. ایک دو کتابیں آ گئی ہیں, ایک کا نام ہے الموجب المفہرس لالفاظ القرآن. وہ جتنے ایک لفظ ہوگا کتنی ساری ایک جگہ لکھی ہوتی ہے. اس کتاب نے اتنی زیادہ گمراہی پھیلا دی ہے. میں جب بنوری ٹاؤن میں تھا تو علاج کے لیے یہاں ایک حکیم کے پاس آیا کرتا تھا, اس نے یہ رکھی تھی کافی کتابیں. تو میں نے اسے کہا کہ یہ کتاب آپ جو ہے نا کسی عالم کو دے دیں, یہ عالم کے کام کی ہے, آپ کے کام کی نہیں ہے. دو وکیل اور دو جج بیٹھے تھے کہ جی یہ تو ہم نے بھی خریدی ہے, قرآن سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے, ایک لفظ کا معنی دیکھیں گے لغت سے تو اتنی آیتوں کا معنی سمجھ آ جائے گا, دیکھو کتنی آسانی ہوگی. میں نے کہا اسی لیے تو آپ گمراہ ہو رہے ہیں, آپ کے لیے یہ کتاب سخت گمراہ کن ہے. آپ فوری طور پر کسی عالم کے سپرد کر دیں اس کو. اب وہ مجھ سے لڑ پڑے کہ قرآن بھی گمراہ کرتا ہے. میں نے کہا ہاں, قرآن سے بڑی دنیا گمراہ ہو جاتی ہے. میں نے کہا یہی آپ کی غلطی ہے نا, کیونکہ وہ انگریزی دان تھے اس لیے میں نے مثال بھی انگریزی کی دی
کہ میں نے کہا دیکھو بریک کا لفظ ہے انگریزی، اس کے ساتھ جتنی پریپوزیشنیں لگیں گی معنی بدل جائے گا. بریک ان کا معنی اور ہے، بریک اپ کا معنی اور ہے، بریک آؤٹ کا معنی اور ہے. تو جس کو انگریزی میں پریپوزیشن کہتے ہیں، عربی میں اس کو صلات کہتے ہیں. جتنے سرے بدلتے چلے جائیں گے نا اتنا ہی لفظوں کے معنی بدلتے چلے جائیں گے. اب لغت سے تو آپ لفظ کا معنی دیکھیں گے، وہاں سارے سرے تو نہیں لکھے ہوئے نا. میں نے کہا دیکھو مرزائیوں کو یہی دھوکہ لگا کہ ولاکن شبہ لہم، اس نے لہم کا جو صلہ تھا اس کا خیال نہیں کیا مرزے نے کہ وہ مردوں جیسا ہو گیا. اور دلیل میں کیا کہا کہ جی میں قرآن سے تفسیر کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن میں آتا ہے ان البقرہ تشابہ علینا، حالانکہ وہاں تشابہ کے بعد علی صلہ ہے، یہاں لام صلہ ہے. تو بظاہر دیکھو کتنا بڑا دھوکہ اس کو لگا، یا اس نے دھوکہ دیا لوگوں کو کہ میں قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن سے کر رہا ہوں. لیکن اللہ کے سرے کا مطلب اور ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اب یصلون کا معنی کرے کہ اللہ بھی نماز پڑھتے ہیں نبی کی. آخر صلاۃ میں نے نماز تو لغت میں ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ صلاۃ کے فرق سے اس کا معنی دعا بنے گا نا. اس لیے جب اللہ آ جائے گا تو اس کا معنی دعا ہو جائے گا. تو اس طرح صلاۃ کے بدلنے سے الفاظ کے معنی بدلتے چلے جاتے ہیں، اور ہر زبان میں یہ ہوتا ہے. جب میں نے ان کو یہ مثال دی، ایک دو اور ایسی مثالیں سنائیں، تو پھر وہ حیران ہوئے کہ واقعتاً ہم تو ایک بڑی غلطی میں مبتلا ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ علماء کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے ہی قرآن پڑھا جا سکتا ہے. میں نے کہا اگر صرف لغت سے قرآن پاک کا حل ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ کو پورے 23 سال پیغمبر پاک کو دنیا میں رکھنے کی ضرورت نہیں تھی. ایک ہی دفعہ قرآن پاک بھیج دیتے، اس کے بعد لوگ لغت دیکھتے رہتے، حل کرتے رہتے. اللہ کے پیغمبر پاک یہاں اسی لیے رہے تاکہ اس کی مکمل تشریح کر دیں اور اس کو سمجھا دیں. تو اس لیے یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں لغت کافی ہے اس سکھ کی طرح، اور جس طرح وہ انگریزی کو خراب کر رہا تھا یہ دین کو برباد کر رہے ہیں.